अरब ममालिक में जब भी कोई ख़ास तकरीब होती है तो कब्सा की एक बड़ी थाली लाजमी तौर पर दस्तरखान पे पेश की जाती है, और अब तो ये पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। तो आज हम अरब का मशहूर कब्सा बनाएंगे, वो भी चिकन के साथ। इसे बहुत आसान और घर के सादा से मसालों से तैयार करेंगे और ये बहुत फ्लेवरफुल बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की पकाइए में आपको हर बार खुश आमदीद है, जहाँ जायका मिलता है बहुत आसानी से। बहुत ही मज़ेदार कब्सा बनाने के लिए ये मैंने सेला चावल 1 किलो लिए हैं। सेला चावल के बारे में बता दूं, अगर तो गर्मियां हैं तो पकाने से 1 घंटा पहले भिगो दें, और अगर सर्दियां हैं तो पकाने से 2 घंटे पहले भिगो दें, फिर ये परफेक्ट रहेंगे। और इसकी जगह आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आधा घंटा पहले भिगोना चाहिए। अब चिकन की मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके लिए बाउल में 1 लीमू का रस मैंने निकाल लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक और 1 चुटकी इसमें लेमन फूड कलर या जर्दा रंग डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। हमारी मैरिनेशन तैयार है। अब ये देखें, चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, और आप इस तरह से पूरा लेग का पीस ले लें, या एक चिकन लेके 1.5 किलो का या किलो का उसको आप 3-4 हिस्सों में कटवा लें, यानी बड़े बड़े पीस करवा लें, और इस तरह से डीप कट्स लगा दें सारे चिकन में। अब ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की हुई थी ना, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, और ये जो हमने कट्स लगाए थे ना, इनके अंदर फिंगर से आप अच्छी तरह से ये सारा मसाला लगा दें, ताकि अच्छी तरह से इनके अंदर ये मसाला जज़ब हो जाए। चलें जी, इसको रखते हैं साइड पे। अच्छा, अब कब्सा में ना खास किस्म का मसाला डाला जाता है, जिसे कब्सा मसाला कहा जाता है। उसमें ये दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है, जावित्री का पीस है, और हाफ जायफल का पीस है, 5-6 इसमें लौंग है, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया है, हाफ टी स्पून ही जीरा है, और 9 से 10 इसमें सब्जी इलायचियां और 2 तेजपात। इनको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से एक तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं, इनका फ्लेवर भी थोड़ा बढ़ जाता है। ये देखें, अब मैंने इनका ये एक ना पाउडर सा बना लिया है। ये हमारा कब्सा मसाला तैयार हो चुका है। चलें जी, अब एक बर्तन लेंगे। इसमें ये 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि 1 किलो चावल हम तैयार करेंगे ना। तो ये 2 बड़े साइज के प्याज हैं, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया हुआ है। इसको हम ऑयल में डाल देंगे। अब हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करेंगे, बस हम इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका भी कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो कब्सा में टमाटर ज़्यादा ही डाले जाते हैं, आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इनको चॉप कर लिया हुआ है। तकरीबन ये 4 बड़े साइज के टमाटर हैं। चलें, अब टमाटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 आध मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 3 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी इसमें ज़्यादा डालेंगे, इससे चावलों का कलर बहुत अच्छा आता है, और कब्सा में हल्दी ज़्यादा ही डाली जाती है। और ये जो हमने कब्सा मसाला बना के रखा हुआ था ना, ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें से बचा लेना है, वो हम इसका आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो ये बाकी का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून बचा लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले इसमें नहीं डाले जाते। वैसे हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपको बहुत आसान तरीके से और सादा तरीके से खाना बनाना सिखाया जाए। मतलब वीडियो इतनी डिटेल से बनाई जाए, हर बात इतनी डिटेल से आपको बताई जाए कि कोई बिगनर्स भी आए ना तो उनको रेसिपी बनाने में मुश्किल ना हो। वैसे तो सब मास्टर्स हैं, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के भून लें, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो अब हम इसमें सारा इस तरह से रख देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जी, तो 8 मिनट इसको हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और जो हमने इसके ऊपर लेमन कलर लगाया था ना, उससे देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब चम्मच की मदद से ये मसाला उठा के तो हम इन पीसेस पे लगा देंगे। चिकन भी पानी छोड़ेगा, और टमाटर का भी पानी जो था उसमें ये चिकन तकरीबन हाफ पक जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे फिर इसको 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
اب یہ دیکھیں ہم لیمن زیسٹ تیار کریں گے. ویسے تو خبصہ میں خشک لیموں ڈالے جاتے ہیں. جیسے 1 کلو چاول بنا رہے ہیں تو 3 لیموں اس میں کافی رہیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس خشک لیموں نہیں ہے تو اس طرح کا فریش لیمن لے لیں اور اس کو گریٹر پہ گریٹ کر لیں. تو اس کا جو اوپر والا گرین اور یلو سا حصہ ہے نا، صرف وہی گریٹ کرنا ہے. وائٹ والے حصے کو ہم اس میں گریٹ نہیں کریں گے کیونکہ وائٹ والا حصہ ہی ہمارے سالن میں کڑواہٹ پیدا کرتا ہے. تو اوپر سے یہ گرین اور یلو جو پارٹ ہے اس کا بس یہ گریٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ لیمن زیسٹ تیار ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جو وائٹ کلر کا ہے نا وہ میں نے گریٹ نہیں کیا، صرف اوپر والا یلو بس گریٹ کیا ہے. اور اب ادھر دیکھیں تقریباً 4 منٹ بعد ہم ایک دفعہ ڈھکن ہٹا کے دیکھ لیں گے کہیں چکن جل تو نہیں رہا یا اس میں پانی زیادہ خشک تو نہیں ہو گیا. دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہماری ریسیپی کو اچھا کرتی ہیں اور خراب کرتی ہیں. تو اس کی سائڈ ایک دفعہ میں نے چینج کر دی اور پھر اس کو باقی 3 منٹ کے لیے کور کر دیا ہے. چلیں جی، اب 14 سے 15 منٹ اس کو ہو چکے ہیں پکتے ہوئے. اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے. تو پانی کیسے ڈالنا ہے، 1 کلو جو میں نے چاول لیے ہیں نا اس کو میں نے اس گلاس سے ماپ لیا. یہ 3 گلاس چاول ہیں. اب 3 گلاس چاولوں کے لیے ہم اس میں 4 گلاس پانی ڈالیں گے، یعنی 1 گلاس بس ایکسٹرا ڈالنا ہے. اور یہ جو میئرمنٹ بتا رہی ہوں نا یہ سیلا چاولوں کے لیے. اگر باسمتی چاول لیں نا آپ تو اس کی پیمائش اور طریقے سے ہوگی. یہیں پہ ہم یہ لیمن زیسٹ اس میں ڈال دیں گے، اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی 4 سے 5 سبز مرچیں ثابت اس میں ڈال دیں گے. آپ چاہیں تو انہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا. اور یہ وہی لیموں ہے جس سے ہم نے زیسٹ تیار کیا تھا. اس کو 2 پیس میں کاٹ کے یہ بھی اس میں شامل کر دیں. اب اس میں 1-2 دفعہ چمچ چلائیں گے اور یہاں پہ آپ نمک چیک کر لیں. اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس میں ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک اور ڈال سکتے ہیں. اگر تو چکن آپ کو تھوڑا کچا لگے نا تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی اور ڈال کے اس کو تھوڑا گلا لیجئے گا. لیکن مجھے ضرورت نہیں تو ہم اسے کور کر کے پانی بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے. یہ جو ہم نے اس میں چکن کے پیسز ڈالے تھے نا ان کو ہم نے نکال لینا ہے. جب آپ اس کو ایسے پکڑیں گے نا تو اس کی ہڈی دیکھیں چکن سے الگ ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ چکن گل چکا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو نکال کے سائڈ پہ کر لیں گے کیونکہ چکن کے سارے فلیورز نا اب اس پانی میں آ چکے ہیں. اب چاولوں کا پانی نچوڑ کے سارے چاول اس میں شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں برتن تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے، میں برتن چینج کر رہی ہوں. اور یہ بھی آپ کے لیے ٹپ ہے، اگر آپ نے کھلے کھلے سے چاول بنانے ہیں تو آپ برتن چھوٹا نہیں لیں گے، آپ برتن تھوڑا سا بڑا لیں گے. تو میں اسے بڑے برتن میں ٹرانسفر کر رہی ہوں. اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ. اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا. تب تک یہ میں مسالہ تیار کرنے لگی ہوں. وہی جو کبسا مسالہ میں نے 1 ٹی اسپون بچایا تھا وہ، اور اس میں 1 ٹی اسپون لیمن جوس، ½ ٹی اسپون نمک اور 1 پنچ اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے. اور یہ مکس کیا ہوا مسالہ پھر ہم ان پیسز کے اوپر لگا دیں گے. جن کو تیکھا کھانا پسند ہے یا پھر وہ چکن میں بہت ہی پیارا سا کلر لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ مسالہ وہ ضرور لگائیں. یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی، مسالہ ہم نے لگا لیا ہے. اب اس سے فرائی کر لیتے ہیں. تو ایک فرائی پین میں 4 سے 5 ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے. اور یہ گارنش کرنے کے لیے کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جس میں بادام، کاجو اور کشمش ہیں. تو پہلے ہم انہیں فرائی کر لیں گے. سب سے پہلے بادام اور کاجو ڈال کے فرائی کریں گے. ابھی کشمش نہیں ڈالیں کیونکہ کشمش بڑی جلدی پھول جاتی ہے. تھوڑا سا ان کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں کشمش ڈال کے 4 سے 5 دفعہ ہلائیں گے اور پھر ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے. اب اسی آئل میں ہم چکن کے جو پیسز ہیں وہ ڈال دیں گے. اب آپ چاہیں تو ان کو گریل کر لیں یا اوون میں ان کو اچھا سا کلر دے لیں، لیکن جن کے پاس اوون نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ وہ اس طرح فرائی پین میں آئل ڈال کے ان کو فرائی کر سکتے ہیں. جب ایک سائڈ سے فرائی ہو جائیں تو ان کی دوسری سائڈ چینج کر دیں اور دیکھیں کلر ان کا کتنا اچھا آیا ہے. اس طرح ایک آدھ بار پھر ان کی سائڈ چینج کریں تاکہ یہ اوپر نیچے آگے پیچھے اچھی طرح سے یہ پک جائیں اور ایک پیارا سا گولڈن سا کلر ان پہ آ جائے. تو دیکھیں یہ پیسز ہمارے تیار ہیں. اب چاول دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں نا ماشاءاللہ سے پانی اس کا خشک ہو چکا ہے اور یہ دم والی سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو دم لگانے سے پہلے اب یہ جو چکن کے فرائی پیس ہیں یہ ہم ان کے اوپر رکھ دیں گے. چلیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے.
اور بالکل دم والا فلیم ہی آپ نے رکھنا ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بھی بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں، چکن کے سارے فلیورز بھی چاولوں میں آ چکے ہیں، چاولوں کا کلر بھی بہت پیارا آیا ہے، اور دیکھیں چاول ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے اور نکھر کے بنے ہیں، ہر چاول کا دانہ الگ الگ ہے۔ یہ چاول دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں نا، کھانے میں اتنے ہی زیادہ مزیدار ہیں۔ تو چلیے اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو سرو کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ عربین ایک بڑی سی تھالی لیتے ہیں اور اس میں یہ سارے چاول ڈال کے اس کے اوپر انہوں نے بکرے کی ران یا پھر بکرے کے بڑے بڑے پیسز جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں چکن سے یہ چاول بنائے ہیں تو یہ بھی وہی فلیور دیں گے جیسا فلیور وہ بکرے سے بناتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھالی نہیں ہے تو اس طرح سے سارے چاول ہم ڈش میں نکال لیں گے، اور اب جو ہم نے چکن کے پیسز فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ایک ایک کر کے سیٹ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی فرائی کیے ہوئے ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنش کر دیں گے۔ تو لیجئے یہ ہے ہماری مزیدار کبسہ رائس کی ریسپی، عربی ذائقے کے ساتھ گھر میں آسانی سے تیار کریں۔ آپ اسے عید، دعوت یا فیملی گیدرنگ پر ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اگر اس ریسپی کے بارے میں آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دل سے لائک کیجئے گا، اپنے فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور چینل پہ نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، اور جنہوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت زیادہ شکریہ۔ اسی طرح کی آسان اور مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی مزیدار اور آسان سی ریسپی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر ٹل دین، اللہ حافظ۔